اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہمارے شیعہ ہزارہ بہن بھائیوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ ہزارہ شیعہ اپنی ثقافت، خد و خال، مسلک، زبان اور رہن سہن کی وجہ سے بلوچستان تو کیا پاکستان میں آباد دیگر قبائل سے یکسر مختلف ہیں۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں ہمارے ہزارہ بھائیوں کو شدید مذہبی دہشت گردی کا سامنا رہا ہے۔ یہ اپنے کٹر شیعہ نظریات کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ، بم بلاسٹ اور اجتماعی قتل و غارت گری کی ہٹ لسٹ پر رہے ہیں۔ ناظرین، ہزارہ قبیلے کو تاریخ میں ایک خاص حیثیت حاصل رہی ہے۔ ان کے بارے میں کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اس قبیلے کا جنم مشرق وسطیٰ سے ہوا، جبکہ اس کی جڑیں چین، افغانستان، پاکستان اور ایران سمیت یورپ کے دہانے پر واقع ترکی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ناظرین، مذہبی لحاظ سے ہزارہ قبائل میں اکثریت شیعہ مسلک کی ہے، جبکہ کچھ تعداد میں اسماعیلی اور قلیل تعداد میں اہل سنت والجماعت بھی موجود ہے۔ افغانستان اور پاکستان میں ہزارہ قوم مختلف چھوٹے بڑے قبائل میں بٹی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر عام تاثر یہی ہے کہ جب چنگیز خان کے پوتے نے اسلام قبول کیا تو پھر ہزارہ قبائل میں بھی اسلام آیا۔ اصلاً منگول تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، سمرقند، بخارا اور سنکیانگ میں آباد تھے۔ افغانستان میں جن 4 صوبوں میں ہزارہ رہتے ہیں ان علاقوں کو ہزارہ جات کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا صوبہ بامیان ہزارہ قبیلے کا گڑھ ہے۔ کچھ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جنگوں کے دوران ان قبائل کی خاص حکمت عملی کی وجہ سے ان کا نام ہزارہ مشہور ہوا۔ وہ حکمت عملی یہ تھی کہ جب یہ اپنے علاقوں سے حملہ کرنے نکلتے تو ایک ایک ہزار فوجیوں کا دستہ بنا کر نکلتے۔ اس نسبت سے یہ ہزارہ پکارے جانے لگے۔ 632 عیسوی میں بامیان سے گزرنے والے چینی زائر اور مورخ ہیون سانگ کے مطابق یہاں کی زبان کا رسم الخط باتریا کے دوسرے علاقوں یعنی بلخ، بخارا وغیرہ جیسا تھا، اور یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بھی ان لوگوں سے ملتے تھے، لیکن ان کی زبان مختلف تھی۔ شاہراہ ریشم کا ایک تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے بامیان کے باسیوں کا معیار زندگی دیگر پڑوسی علاقوں سے بہت بہتر تھا۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں مسلم سلطنت کی سرحدیں خراسان اور غور کے علاقے تک پھیل گئیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے اصحاب کا دور دراز کے علاقوں میں جا کر تبلیغ کرنے کا اثر یہ ہوا کہ شیعہ تعلیمات سے آگاہی بڑھنے لگی۔ دوسرا یہ کہ تجارتی شاہراہوں پر آباد شہروں میں شیعہ تاجروں کی آمد و رفت سے بھی افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت ہوئی۔ جناب امیر علیہ السلام کے بعد ائمہ طاہرین کے دور میں بھی خراسان، یمن اور عراق وغیرہ میں عباسی حکمرانوں کے ظلم و ستم کے باوجود شیعت پھیلتی رہی۔ موجودہ افغانستان کے اطراف میں اگرچہ اسلام کے پھیلنے کا عمل 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہو چکا تھا، تاہم ہزارہ نشین علاقوں میں اس کے پھیلنے کے بارے میں متضاد شواہد ملتے ہیں۔ دراصل اس خطے میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ عربوں کے ہاتھوں فارس کی ساسانی سلطنت کی شکست کے بعد شروع ہوا۔ مورخ یحییٰ بیضہ کا کہنا ہے کہ 643 صدی عیسوی میں عربوں نے ساسانیوں کو شکست دینے کے بعد مشرق کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی، مگر ان کو غوریوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ عربوں کے مسلسل حملوں کے باعث بالآخر غوریوں کے لیڈر مہاوی سوری نے اکابرین کا ایک گروپ تشکیل دیا اور انہیں کوفہ بھیجا تاکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اسلامی معلومات حاصل کر سکیں۔ ان معتبرین نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام قبول کیا
اور اس طرح انہوں نے نہ صرف اپنی خود مختاری کو تحفظ فراہم کیا بلکہ ایک طرح سے خراسان میں حضرت علی علیہ السلام کی حمایت کا آغاز بھی ہوا۔ مورخ سید عسکر موسوی کے مطابق فارس اور خراسان میں اصل شیعہ اولاد علی تھے، جنہیں سادات علوی یا عرف عام میں سید کہا جاتا ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے سادات علوی محفوظ علاقوں کی تلاش میں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ سادات علوی منگولوں سے کافی پہلے ہزارستان پہنچ چکے تھے۔ ان کی آمد کا سلسلہ غالباً امام رضا علیہ السلام کی طوس میں موجودگی کے بعد باضابطہ طور پر شروع ہوا۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے پیروکاروں کو جان بچا کر طوس سے نکلنا پڑا، اور غالباً یہی موقع تھا کہ جب سادات علوی یعنی سیدوں نے ہزار نشین علاقوں میں پناہ لے کر اپنی جان بچائی۔ ناظرین، کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ ہزارہ شاہ عباس صفوی کے دور میں باقاعدہ طور پر شیعہ ہوئے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہزارہ قبائل میں اسلام اور شیعت کا تعارف جناب امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ہو چکا تھا، جبکہ سادات اور خصوصاً ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اولادوں کے خراسان کے مختلف حصوں میں پھیلنے کے بعد ہزارہ جات میں آئے سادات نے کثیر تعداد میں ہزارہ افراد کو مسلمان اور شیعہ کیا۔ ناظرین، افغانستان سے ہزارہ قبیلے کے بلوچستان میں آنے کی وجہ افغانستان کے امیر عبد الرحمن کا ان پر ظلم و ستم تھا، جس کے تحت یہ ہجرت کر کے افغانستان میں آ کر آباد ہوئے۔ موجودہ کوئٹہ کے جس علاقے میں آ کر ہزارہ شیعہ آباد ہوئے، وہ علاقہ مری قبیلے کی چراگاہ تھا۔ ہزارہ قبیلے نے مری قبیلے سے ایک معاہدے کے تحت یہ علاقہ لیز پر لیا، اسی لیے کوئٹہ کے جس علاقے میں ہزارہ کثرت سے آباد ہیں وہ مری آباد کہلاتا ہے۔ البتہ کچھ دہائیاں پہلے کوئٹہ ایئرپورٹ کے قریب ایک نئی آبادی ہزارہ ٹاؤن کے نام سے بھی آباد کی گئی ہے۔ مری قبائل کے ساتھ ان کے مری آباد میں آباد کاری کے معاہدے کو عملی شکل دینے میں اس وقت انگریزوں نے مدد کی۔ بڑے پیمانے پر ہزارہ قبیلے کی کوئٹہ میں ہجرت سے پہلے بھی اکثر ہزارہ قبائل کے لوگ سردیاں گزارنے کے لیے بلوچستان کا رخ کیا کرتے تھے، اس لیے کوئٹہ ان کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی۔ انگریزوں نے انہیں یہاں بسا کر ان کی بہترین جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے ہزارہ پائنیئر کے نام سے ایک فوج بنائی، جس نے بڑے کارنامے سر انجام دیے، یہاں تک کہ انگریز نے ہزارہ قبیلے کے فوجیوں کو فرانس بھی لڑنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں انگریز نے 106 ہزارہ پائنیئر کے نام سے ایک مستقل یونٹ بنا دی۔ اس کے بعد بہت عرصے تک بلوچستان میں مقیم ہزارہ قبیلے کے لیے امن اور سکون رہا، تاہم افغانستان میں طالبان کے ابھرنے کے بعد اور پھر پاکستان میں دہشت گردی کی لہر نے ایک بار پھر ہزارہ قبائل کو اپنے ٹارگٹ پر رکھ لیا۔ ناظرین، کوئٹہ کی عزاداری پورے پاکستان سے منفرد اور مختلف نظر آتی ہے۔ ہزارہ آبادی کی غالب زبان فارسی ہونے کی وجہ اور ہزارہ قبائل کی ایک بہت بڑی تعداد کے ایران میں آباد ہونے کی وجہ سے کوئٹہ اور ایران کے ہزارہ افراد ایک دوسرے سے قریب اور رشتہ داریوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کوئٹہ کی عزاداری میں ایرانی عزاداری کے اسلوب غالب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئٹہ کی عزاداری اور جلوس بے حد منظم اور لغویات سے پاک ہیں۔ ہمارے ان ہزارہ بہن بھائیوں میں تعلیم کی شرح 90% سے زیادہ ہے۔ ہزارہ بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے دوسرے شعبوں مثلاً کھیل، ثقافت اور ادبی سرگرمیوں وغیرہ میں بھی اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مری آباد اور ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ میں کئی امام بارگاہیں ہیں۔ البتہ مری آباد کی قدیم امام بارگاہوں میں امام بارگاہ ناصر الاعضاء اور پنجابی امام بارگاہ سر فہرست ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں
تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔